السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میری طرف سے جمیع مسلمانوں کی خدمت میں، خصوصاً اہلیان مکی کی خدمت میں جو گاؤں میں مقیم ہیں، اور ان حضرات کی خدمت میں جو بیرونی ممالک میں برسر روزگار ہیں اور وہاں پر اقامت پذیر ہیں، اور جمیع برادران وطن کی خدمت میں، اس پیارے ملک ہندوستان کے واسیوں کی خدمت میں، بلکہ عالم اسلام پوری دنیا کی خدمت میں آج کی اس عید کی پرخلوص عید کے موقع پر میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے، بلکہ عالم اسلام کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے امن و امان کا، عافیت کا پیغام لے کر آئے، اور جس وبائی امراض سے ہم دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے اور اس عید کی برکت سے اس بیماری سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ حضرات، ہم ہر سال عید مناتے ہیں، مسجدوں کے اندر ایک بھیڑ رہتی ہے، اور بھیڑ رہتی تھی، مصلیوں کی تعداد سے مسجدیں بھر جاتی تھیں، لیکن یہ عید تو مختلف ہے، جس اللہ کی طرف سے نازل کرتا وبائی مرض سے پوری دنیا پریشان ہے، لوگوں کی زندگیاں تھم سی گئی ہیں، رک سی گئی ہیں، روزانہ کے معمولات رک چکے ہیں، بازار بند ہیں، مالز بند ہیں، تجارت کے مراکز کو بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ سے بڑھ کر مذہبی جگہوں کو، مساجد کو، گردواروں کو اور مندروں کو بھی بند کر دیا گیا، اس تدبیر میں کہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اس کے بچاؤ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے یہ سب اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، لوگوں نے دیکھ کر حیرت کا اور تعجب کا مظاہرہ کیا کہ جس مہینے میں لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا تھا کہ ہم عبادت کریں گے، روزہ رکھ کر مسجدوں میں جائیں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے مشیت کچھ اور تھی، اللہ کا کچھ ارادہ اور تھا کہ اس رمضان میں ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر، روزہ رکھ کر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ نیک اعمال اور صالح اعمال رائے گاں اور بیکار نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسی طرح سے ہم کو اجر عظیم سے نوازے گا، جس طرح سے ہم مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازتا۔ یہ عید مختلف ہے، اعلانات کیے جا چکے ہیں کہ لوگوں سے نہ ملا جائے، خیز و اقارب کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہوں، اور سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے، ماسک پہن کر اگر ملاقات کرنی ہو تو بہت دور سے اور فاصلے کا، سماجی فاصلے کا خیال کرتے ہوئے کیا جائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، عید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ملاقات کریں، ہمدردی کا اور محبت کا اظہار کریں، یہ بھی عید کا ایک پیغام ہے، محبت بھی عید کا ایک پیغام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ دلوں کو جوڑنا بھی عید کا پیغام ہے، خیش و اقارب کا خیال رکھنا اور ان سے ملنا یہ بھی ایک عید کا پیغام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے
عید کے پیغام میں بات کہی ہے، جہاں پر روزوں کا ذکر ہے، جہاں پر اللہ کے سامنے قیام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جن نیک باتوں کی ہم کو ہدایت کی ہے اس کے شکرانے میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان عید کا چاند آنے کے بعد اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی ضرور بیان کریں گے اور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بڑائی کو اور بڑائی کو ضرور پسند کریں گے اور اس کا اجر عظیم سے نوازیں گے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت پوری دنیا کے خالق اور مالک ہے، انسانوں کو بسایا اسی اللہ نے، اسی خالق نے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، جلانے والا، مارنے والا، موت دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے پہلے تمہارے بعد والے، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کے سب جمع ہو جائیں اور متقی آدمی کے دل کی طرح سب اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اول، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کے سب فاجر اور فاسق اور گنہگار دل کی طرح سے ہو جائیں اور سب کے سب اللہ کی نافرمانی کریں، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مسجدیں بند ہیں اور عبادتوں کے لیے اجتماعیت اور جماعتوں کا نظام معطل سا ہو چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری جماعتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے اسی طرح سے ہے، ابد تک اسی طرح سے رہے گا، اور اسی ذرہ برابر اس کی شان میں کچھ فرق آنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، اس کا فائدہ ہمارا ہوگا، اس سے ہم خود فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر مسجدوں میں آنا بند کر دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے صحیح، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں باقاعدہ نماز کا اہتمام کریں، وقت پر نماز کو پڑھیں اور اپنی نمازوں کو ضائع ہونے نہ دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے اور سابقہ قوموں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات معلوم ہوگی کہ جب بھی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور قوموں کے اندر اللہ کی نافرمانی کے اسباب پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو رجوع کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو، ایسے عذابات کو لے کر آئے ہیں تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے متنبع ہو جائیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، قوم فرعون پر اللہ نے کیسے کیسے عذابات لائے، کبھی خارساری کا عذاب آیا، کبھی ٹٹی دل کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب لایا گیا، کبھی خون کا عذاب آیا اور کبھی مختلف عذابات آئے۔ یہ عذابات اس لیے آئے ہیں تاکہ قوم اپنی گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے جو برے اعمال کر رہے ہیں ان سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ جو وبائی مرض کورونا کے نام سے آج 2019 اور 2020 سے یہ شروع ہو کر 2020 تک میں داخل ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو اللہ رب العزت ہم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے کون ایسا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو رجوع ہوتا ہے اور اپنی سابقہ زندگی میں اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں اس کو معافی مانگ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ تیسری بات ہم کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھار
اللہ رب العزت جو چیزیں لے کر آتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے یا برائی کا معاملہ ہے. اللہ رب نے فرمایا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممکن ہے کہ جو چیز تم کو ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ حکمت اور اس کی قدرت کو خوب جانتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کریں اور یہ سمجھیں کہ کتنی بھی بڑی مصیبت دنیا کے اندر آ جائے، کتنی بھی بڑی بیماری آ جائے، یہ بیماری کسی کو مار نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مارنے کی اجازت اور حکم نہ دے. اس لیے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنا رول ادا نہیں کر سکتی ہے، اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں. ہم نے دیکھا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر جہاں پر ہندوستان میں ہم کو مقید کر دیا گیا گھروں میں اور کچھ انسٹرکشن دیے گئے، کچھ چیزوں کو کہا گیا کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو. ہم نے دیکھا تھوڑی سی مختصر سی بات ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے ہم کو روکا گیا. اس کی خلاف ورزی کرنے پر ہم کو ڈنڈے مارے گئے، ستایا گیا اور محلوں کو بند کر دیا گیا. ایک معمولی انسان کے حکم کی خلاف ورزی پر اتنا بڑا ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور سے بیان کیا ہے کہ انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ آزاد نہیں ہے. اس کے لیے کچھ فرائض ہیں، اس کے لیے کچھ حدود ہیں، اس کے لیے کچھ حرمت کی چیزیں ہیں. جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا ہے اور جو حدود ہیں اس کو پار نہیں کرنا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنا ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے واجب کردہ چیزوں کو، فرض کردہ چیزوں کو پر پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمارا استقبال کریں گے فرشتوں کے ذریعے سے. اگر خدا نے خواستہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا، فرائض کو ضائع کر دیا اور جو حدود تھے اس کو پامال کر دیا اور جو محرمات تھے اس کا ہم نے ارتکاب کیا تو پھر اللہ کی طرف سے سزائیں طے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تنتهكوها وحرم المحرمات. اس طرح سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جو فرائض ہیں اس کو ہم کو انجام دینا ہے، جو حرمت والی چیزیں ہیں اس سے ہم کو بچنا ہے، اور جو حدود طے کیے گئے ہیں ان حدود کو ہم کو آگے نہیں بڑھنا ہے اور اس کو پامال نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو کیا یقیناً میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر ہوگی. اس لیے میں جميع مسلمانوں کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنی زندگی کو بدلیں، ہمارا انقلاب پیدا کریں. اس کے لیے دنیا کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں مسلمان ہونے کا، اسلام کا. اسلام اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں دوسروں کے سامنے اور ہم دوسروں کے سامنے اچھا اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے معاملات کو درست رکھیں. کسی کا اگر لین دین کا معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنی تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دیں. حلال کمائی کا شوق اپنے اندر پیدا کریں اور حلال کمائی کمانے کی کوشش کریں، حرام کمائی سے اجتناب کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی گھر والی عورتوں کا اچھا خیال کریں، اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کریں، اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں اور معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانے کی فکر کریں. اور یہ چیز ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس وبائی مرض کو ہم سے فوراً نجات دے گا اور پوری دنیا میں امن و امان کا ذریعہ بنائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو لوگ گھروں میں ہیں، جو لوگ اپنے گاؤں میں ہیں اور جو لوگ بیرونی ممالک میں ہیں، چاہے کسی گاؤں کے لوگ ہوں، اللہ رب العزت ان کو سلامت کے ساتھ رکھے،
سلامتی کے ساتھ رکھے، امن کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اور امن و عافیت کی جو دولت ہے اللہ رب العزت اس امن و عافیت کو دوبارہ ہماری زندگی میں واپس لے آئے۔ اس لیے کہ جو بھی بیماری ہو یا جو امتحان ہو یا جو وبا ہو، اس کے لیے ہمیشہ تمام نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ سے دعا ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد انشاءاللہ ہماری مسجدوں کو کھلوائے گا، اور اسی طرح سے مسجدیں آباد ہوں گی، اور وہاں پر رونقیں واپس آئیں گی، اور مسلمان ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، ایک دوسرے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اور ہم سب اللہ کے حضور توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا اسی دعا کے ساتھ میں آج کے خطبہ کے اور اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔